ڈیٹا بیسز ہے. تو ڈیٹا بیسز میں ہمارے کیا کیا ہے, ہمارا جو لیکچر ہے وہ ریلیونٹ ٹو ڈیٹا بیسز ہے. تو ڈیٹا بیسز میں آج جو ہم چیز دیکھ رہے ہیں وہ ہے جی ویو. ڈیٹا بیس میں اگر آپ کے پاس کوئی ڈیٹا سیو ہے تو اس کو ویو کرنا ہے, اس کو ہم نے دیکھنا ہے, اس کو نکالنا ہے. تو ویو کرنے کے لیے آپ کو جو ڈیٹا ہے وہ ریٹریو کرنا پڑتا ہے. ریٹریو کرنا مینس کہ آپ اس کو فیچ کرتے ہیں, اس کو آپ گیٹ کرتے ہیں, اس گیٹ کرنے کے بعد آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب فیچ کرنے سے ریلیونٹ یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس تھاؤزنڈس آف ریکارڈز ہیں. تھاؤزنڈز آف ریکارڈز کو اگر آپ نے دیکھنا ہے یا فیچ کرنا ہے تو آپ کیسے کریں گے, یا اس تھاؤزنڈ آف ریکارڈ میں سے آپ کو صرف جو ہے چند لوگ چاہیے, جیسے کہ ہمارے پاس رول نمبر 4, 5, 6 اور 7 ہے. انہی سے ریلیونٹ ہمیں صرف وہ لوگ چاہیے جن کا نام جو ہے وہ HA سے شروع ہو رہا ہے, حسن ہے, حسیب ہے, ہارون اور حلیم ہے. تو یہ ویو ہے. ویو میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے جو ہے چیزیں ان کو ویو کر سکتے ہیں, اپنا جو ڈیٹا سیو ہے اس کو ویو کر سکتے ہیں. ویو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں, آپ ویو جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو فیچرز کر سکتے ہیں. جس کہ اگر آپ اسٹوڈنٹس کا رول نمبر اور اسٹوڈنٹ نیم چاہ رہے ہیں وہ لے لیں, اگر آپ اسٹوڈنٹ فادر نیم چاہ رہے ہیں وہ لے لیں, اسپیسیفک اسٹوڈنٹ کا جو نیم ہے وہ چاہ رہے ہیں تو وہ لے لیں. تو آپ ہمیں یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ جب بھی آپ کوئی سرچ کرتے ہیں یا جب بھی کوئی ڈیٹا بیس سے سرچ کی جاتی ہے تو اکارڈنگ ٹو سم رولز کی جاتی ہے. وہ رولز جو ہیں وہ رولز تب ڈیولپ کیے جاتے ہیں جب وہ جو ہے ڈیٹا بیس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے, جب اس کو بنایا جاتا ہے, جب اس کی جو ہے وہ کوڈنگ کی جاتی ہے اور جب اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. انہی رولز میں کچھ رولز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کچھ جو ہے وہ یونیک رکھتے ہیں. یونیک اب ہم نے دیکھا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ ڈیٹا بیس ہم بنا رہے ہوتے ہیں تو ڈیٹا بیس میں ایک چیز ہوتی ہے, وہ ہوتی ہیں کیز. کیز جو ہیں یہ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں. بیسیکلی ایٹریبیوٹ جو ہے وہ کسی بھی اینٹی سے ریلیونٹ وہ والی ویلیوز ہوتی ہیں جن سے ہمیں اس اینٹی سے ریلیونٹ انفارمیشن ملتی ہے. جیسے اسٹوڈنٹ ہے تو اسٹوڈنٹ کا جو ہے وہ یہ ایک اینٹی ہے. اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ایک اینٹی ہے. اگر ہم دیکھیں تو اسٹوڈنٹ سے ریلیونٹ جو انفارمیشن ہے وہ ہمیں ملے گی اسٹوڈنٹ کی پراپرٹی سے, ایٹریبیوٹ سے. تو اسٹوڈنٹ کا ایٹریبیوٹ کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ کا ایٹریبیوٹ ہے رول نمبر ہے. اسٹوڈنٹ کا ایٹریبیوٹ اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہے. اسٹوڈنٹ کا ایٹریبیوٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ نیم ہے. اس طرح اسٹوڈنٹ کا ایٹریبیوٹ ایک فادر نیم ہے. اسٹوڈنٹ کا ایٹریبیوٹ جو ہے وہ ایڈریس ہے اسٹوڈنٹ کا. اسٹوڈنٹ کا ایک ایٹریبیوٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کا فون نمبر ہے. اسٹوڈنٹ کا ای میل ہے. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ہمارے پاس سیپریٹ جو ہیں وہ اینٹیز ہیں, مینس کہ وہ سیپریٹ ہمارے پاس جو ہیں وہ ایٹریبیوٹس ہیں. ہر اسٹوڈنٹ کا جو ہے وہ سیپریٹ ایٹریبیوٹ ہوگا. تو انہی ایٹریبیوٹس کے اکارڈنگ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ انہی ایٹریبیوٹ کے اکارڈنگ جو ہے وہ ہر ایٹریبیوٹ ایک کالم بنا دیتا ہے ٹیبل کا, اور ہر ٹیبل میں جو ہے وہ ہر کالم میں سیپریٹ ڈیٹا سیو ہوتا ہے. تو ٹیبل میں جو روز ہوتی ہیں, جو ٹپل ہوتی ہیں, جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ بھی ایک دوسرے سے یونیک ہونا چاہیے, وہ کبھی بھی سیم نہیں ہو سکتا. اس میں ہم کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز امپلیمنٹ کر دیتے ہیں, کچھ رولز لگا دیتے ہیں. تو ان رولز میں جو ہے رول نمبر اور اسٹوڈنٹ آئی ڈی یہ ڈفرینٹ ہے. اگر آپ اسٹوڈنٹ کا رول نمبر 1 ہوگا, اسٹوڈنٹ آئی ڈی سیپریٹ ہوگی. تو اس میں سے اگر آپ کسی اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا دیکھنا چاہ رہے ہیں, جیسے کہ آپ کے پاس اسی طرح ایک آپ کے پاس اور ایک کسٹمر ہے تو اس کو آپ نے ویو کرنا ہے, تو کسٹمر آئی ڈی جو ہے, کسٹمر نیم ہے, کسٹمر فون ہے, تو کسٹمر آئی ڈی کے اکارڈنگ آپ جو ہے وہ سرچ آؤٹ کر لیں گے آپ جس کسٹمر کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو اسی طرح آپ کے پاس جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں, تو اسٹوڈنٹ کا صرف رول نمبر اور ڈیٹا نیم چاہیے. تو اسٹوڈنٹ کا رول نمبر اور ڈیٹا نیم نکالنے کے لیے آپ کے پاس رول نمبر ہونا چاہیے, اور صرف رول نمبر ہو تو اسٹوڈنٹ سے ریلیونٹ ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے وہ ویو ہو جائے گی. مینس کہ آپ سرچ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں رول نمبر 4, تو رول نمبر 4 جو ہے وہ آپ کو آپ سے ریلیونٹ جو ہے وہ ڈیٹا میں دے دے گا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو آپ کا جب رزلٹ آتا ہے آن لائن, آپ اپنا رزلٹ چیک کرتے ہیں, کسی بھی یونیورسٹی کا چیک کرتے ہو, کسی بھی کالج کا چیک کرتے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ یونیورسٹی یا کالج کا جو رزلٹ ہے اسے چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس رول نمبر ہونا چاہیے. کچھ یونیورسٹیز NIC دے دیتی ہیں, کچھ جو ہیں وہ پاسورڈ اسائن کر دیتی ہیں. تو اس طرح یہ دو چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے. تو رول نمبر یا NIC, پاسورڈ کو اگر ہم اسکپ کر دیں, اسے ابھی ہم نہیں دیکھ رہے, رول نمبر یا NIC اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس یونیورسٹی سے اپنا جو ہے وہ رزلٹ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ رول نمبر جو ہے وہ یونیک ہے. تو یونیک جو ہے وہ ایک ایسا ایٹریبیوٹ ہمارے پاس ہونا چاہیے جو دوسرے ایٹریبیوٹ سے یونیک ہو, وہ ریپیٹ نہ ہو, وہ نل نہ ہو. تو یونیک ایٹریبیوٹ جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو جو ہے وہ اس کی بیس پہ آپ جو ہے وہ سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں, ڈیٹے کو سرچ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, ویو کر سکتے ہیں, گیٹ کر سکتے ہیں, فیچ کر سکتے ہیں, اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں. اس میں آپ جو بھی چینجز کرنا چاہ رہے ہیں وہ رول نمبر کے اکارڈنگ آپ کر سکتے ہیں.
اسی طرح اگر ہم اگزامپل دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے اسٹوڈنٹ کی ایگزامپل، اس میں رول نمبر ہے، رول نمبر کے اکارڈنگ آپ کسی بھی اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا نکال سکتے ہیں. بالفرض آپ کے پاس رول نمبر نہیں ہے لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے وہ جو ہے صرف ایچ اے والے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کو نکالنا، تو یہ بھی ایک رول سیٹ کر دیا جاتا ہے جب ڈیٹا بیس بنا رہے ہوتے ہیں کہ اگر سرچ جو ہے وہ اس طرح کا، اس کو کی ورڈ بولتے ہیں، یہ والا کی ورڈ اگر ڈالا جائے سرچ میں تو اس سے ریلیونٹ ڈیٹا جو ہے وہ نکل آئے. تو اگر ہم دیکھیں ہماری ایگزامپل میں تھا کہ اگر ایچ اے سے ریلیونٹ جو ڈیٹا ہے ہم نے سرچ آؤٹ کرنا ہے تو حسن، حسیب، ہارون، حلیمہ، تو یہ سارے کی ساری جو ہیں آپ کے پاس اسٹوڈنٹس کے نیم ہیں جو ہمارے پاس آ گئے ہیں. اب اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ایٹریبیوٹس میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ایٹریبیوٹ جو ہیں وہ بیسیکلی کیز ہوتی ہیں. کی ہم کہہ دیتے ہیں اس کو. A key is a single or a combination of one or more fields in more fields. یعنی کہ کیز جو ہے وہ ایک یا ایک سے زیادہ کمبینیشن ہے آپ کے پاس فیلڈز کے. یعنی کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے سرچ آؤٹ ڈیٹا کرنا ہے تو یہ بھی کی ہو سکتی ہے، ساری مل کے بھی کیز ہو سکتی ہیں. یعنی کہ یونیک اکیلی کی بھی ہو سکتی ہے، ایک یا ایک سے زیادہ کیز جب ملتی ہیں آپس میں تو بھی جو یہ ہے کہ یہ ڈیٹا بیس بنا سکتی ہیں. ڈیٹا بیس سے آپ سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو. تو یہ کیز کے اکارڈنگ ہم کرتے ہیں. کی اینڈ اٹس پرپز ٹو پوائنٹ ٹو ریٹریو دا ڈیٹا روز فرام دا ٹیبلز اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا پرپز یہ ہے کہ آپ نے ڈیٹا کو ریٹریو کرنا ہے، گیٹ کرنا ہے، فیچ کرنا ہے، حاصل کرنا ہے روز سے اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ، جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے ان کے اکارڈنگ. تو کی ٹائپ آف کی، پرائمری کی ہے، سیکنڈری کی ہے، کینڈیڈیٹ کی ہے، الٹرانیٹ کی ہے، کمپوزٹ کی ہے، فارن کی ہے. پرائمری کی آپ کے پاس وہ والی کی ہوتی ہے جو یونیک ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں میں ایک ایگزامپل ہے، ان ہر ایک کو فیلڈ کہتے ہیں. فیلڈ جو ہے وہ آپ کے پاس ایک کالم بناتی ہے. کالم میں آپ کے پاس جو ہے وہ آئی ڈی ہے، آپ کے پاس رول نمبر ہے، آپ کے پاس نیم ہے، ایف نیم ہے، کلاس آئی ڈی، ایڈریس ہے. تو اب آپ کے پاس یہ ایک یونیک کی ہے. یونیک کی جو ہے یہ سیپریٹ کی ہوتی ہے، یہ سیپریٹ کی ہے، یہ ایک اور کی ہے، اور کی اس طرح ایک سے زیادہ کیز جو ہیں وہ بھی آپ کے پاس مل جاتی ہیں. جو یونیک کی ہوتی ہے، اکیلی کی ہوتی ہے، جو نل نہیں ہوتی، ناٹ نل ہوتی ہے، اس کو آپ پرائمری کی کہتے ہیں. یعنی کہ آپ کے پاس ایک پرائمری کی ہوتی ہے، سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا. تو پرائمری کی ہمارے پاس وہ کی ہوتی ہے جو یونیک ہوتی ہے. یونیک کی وہ ہوتی ہے جو ناٹ نل ہوتی ہے، خالی نہیں ہوتی، اور نیور ریپیٹ. آپ کا اگر ریکارڈ چل رہا ہے تو وہ کبھی بھی ریپیٹ نہیں ہوتی. تو یہ ایک یونیک کی جو ہے وہ ایک سیپریٹ کی ہوتی ہے. ہر ڈیٹا بیس میں یونیک کی ہوتی ہے. اگر وہ یونیک کی نہیں ہوگی تو آپ جو ہے وہ ڈیٹا بیس سے سرچ آؤٹ ڈیٹا کو نہیں کر سکتے. تو زیادہ جو کام ہے وہ آپ کا ہمارا جو ہے وہ پرائمری کی بیس پہ ہی ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کے پاس ہم دیکھیں ہمارے پاس یہ ڈیٹا بیس ہے، ہم یہ ڈیٹا بیس دیکھتے ہیں ایک، اس ڈیٹا بیس کے اکارڈنگ ہم دیکھیں گے. پھر ہمارے پاس یہ ڈیٹا بیس کا ویو آ گیا ہے، یہ ڈیٹا بیس اوپن ہو رہا ہے، یہ مینجمنٹ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہم نے کھولا ہے. اس میں ہم نے دیکھا جیسے یہ اوپن، یہ ابھی تھوڑا سلو ڈاؤن ہے. تو اس میں جو ہے ہم ٹیبلز بناتے ہیں. ٹیبلز جو ہیں وہ اینٹی نیم جو ہے وہ ٹیبل نیم ہوتا ہے. ٹیبل نیم میں جو کالمز ہیں وہ ٹیبل ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ کسی بھی اینٹی کے وہ کالم نیم بناتے ہیں. تو اب ہمارے پاس یہ دیکھیں کہ اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ ممبرز آ رہے ہیں. تو ممبر سے ایک ٹیبل ہے جس میں ہمیں ڈیٹا ویو نظر آئے گا. ابھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے جس میں کچھ ریکارڈز نظر آ رہے ہیں، کچھ جو ہیں اس میں پراپر چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو یہ ایم آئی ڈی جو ہے، ایم آئی ڈی بیسیکلی ایک آئی ڈی ہے جو یونیک کی ہے. اس میں جو آپ کے پاس پرائمری کی ہے وہ جو ہے وہ ایم آئی ڈی ہے. تو ایم آئی ڈی آپ کے پاس ایک پرائمری کی ہے. تو فادر نیم، لاسٹ نیم، فرسٹ نیم، ایف نیم، لاسٹ نیم، سیکنڈ نیم. ایم فادر نیم ہے، ای میل ہے، اس کا ایڈریس ہے، فون ہے، جاب ڈیزگنیشن ہے. تو یہ وہ ممبرز ہیں جو ایک ہم دیکھ رہے ہیں کسی بھی آن لائن سسٹم. ایک آن لائن ہمارے پاس سسٹم ہے جس کو آن لائن کمپلین سسٹم کہتے ہیں. اس میں ہمارے پاس جو ٹیبل ہے اس کا نام ہے سلیکٹ ممبر. تو یہ دیکھیں یہ کیوری ہے، اس میں سے ڈیٹا جو ہے فیچ کیا جا رہا ہے. کتنی روز ہمارے پاس آئی ہیں؟ یہ 0 to 21 آئی ہیں. تو ٹوٹل 22 ہیں. کیوری نے اتنے سیکنڈ لیے ہیں اس کو ایکزیکیوٹ کرتے ہوئے. کیوری میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایس کیو ایل ایک لینگویج ہے، اسٹرکچر کیوری لینگویج، جو ہمارے پاس یوز ہوتی ہے ڈیٹا بیس میں کچھ بھی کرنے کے لیے، ڈیٹا بیس میں ڈیٹا ایڈ کرنے کے لیے، فیچ کرنے کے لیے، ڈیلیٹ کرنے کے لیے. 5th جنریشن لینگویج ہے. تو یہ سارے کا سارا کالم جو ہے یہ آپ کے پاس یونیک ایٹریبیوٹ ہیں، یونیک ویلیو ہے. یونیک ایٹریبیوٹ جو ہے یہ اس کو پرائمری کی بناتا ہے. تو پرائمری کی ہمارے پاس ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ ہمیشہ یونیک ہوتی ہے، یہ نیور نل ہوتی ہے، نیور ریپیٹ ہوتی ہے. تو اگر یہ دیکھیں تو باقی کالمز میں جو ہیں وہ ڈیٹا جو ہے وہ ہو رہا ہے.
سیم ہو رہا ہے. دیکھیں خالد خالد خالد, یہ کیونکہ ٹرائل بیس پہ بنایا گیا تھا اس لیے. لیکن اس میں ایک چیز آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ یونیک مل رہی ہے, وہ آپ کے پاس آئی ڈی ہے. تو آئی ڈی جو ہے وہ ہمارے پاس ہمیشہ جو ہے وہ یونیک ہوتی ہے. یونیک آئی ڈی کو ہم پرائمری کی کہتے ہیں. اس کو ہم اگر اکارڈنگ ٹو بک ڈیفینیشن دیکھیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ ڈیٹے کو ویو کرنے کے لیے, ڈیٹے کو فیچ کرنے کے لیے, ڈیٹے پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس جو کیز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. تو اس میں جو سب سے پہلی ہے پرائمری کی ہے. اینڈ این ایٹریبیوٹ اور سیٹ آف ایٹریبیوٹ دیٹ یونیکلی آئیڈینٹیفائی اے رو اور ریکارڈ ان ریلیشن ایز نون ایز پرائمری کی. مینس کہ آپ کے پاس ریلیشن شپ ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا جو ٹیبل تھا وہ ایک ریلیشنل ڈیٹا بیس کا ٹیبل تھا. تو اس میں جو کی ہے وہ ایک یا ایک سے زیادہ سیٹ کا ایٹریبیوٹس بھی ہو سکتا ہے. جیسے ابھی ہم نے دیکھا تو ممبر آئی ڈی جو تھی وہ اس والے ہمارے والے میں ممبر آئی ڈی جو ہے وہ یونیک ہے. تو ممبر آئی ڈی جو ہے وہ ہمارے پاس پرائمری کی ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو پرائمری کی جو ہے وہ ریلیشن شپ میں ہوتی ہے, نیور نل ہوتی ہے. آر ریلیشن کین ہیو اونلی ون پرائمری کی. مینس کہ ہر ٹیبل میں ایک ہی پرائمری کی ہوتی ہے, ایک سے زیادہ پرائمری کی نہیں ہو سکتی. اگر وہ ایک سے زیادہ پرائمری کی ہوگی تو وہ کمپوزٹ کی بن جائے گی, وہ پرائمری کی نہیں بنے گی. یعنی کہ یہ ہمیشہ سنگل ویلیو ہوتی ہے. سنگل ویلیو مینس کہ یہ ایک الگ سے فیلڈ ہوتی ہے کسی بھی ٹیبل میں, ایک الگ سے آپ کے پاس کالم ہوتا ہے. فیلڈ جو ہے وہ آپ کا کالم بناتا ہے. تو آئی ڈی جو ہے وہ آپ کے پاس یونیک ہے, تو یہ ایک پرائمری کی ہے. ایچ ویلیو ان پرائمری کی ایٹریبیوٹ مسٹ بی یونیک. تو یہ ہمیشہ یونیک ہونی چاہیے اور یہ کبھی خالی نہیں ہونی چاہیے. آپ کی پرائمری کی 3 ڈیفینیشن ہے. پرائمری کی نیور ریپیٹ, نیور نل اور نیور آلویز یونیک. تو یہ یونیک ہوتی ہے. سپوز ہم فرض کرتے ہیں ریلیشن اسٹوڈنٹ کنٹین, اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ٹیبل ہے, اینٹی نیم ہے, کنٹین ڈفرینٹ ایٹریبیوٹ سچ ایز رول نمبر ہے, نیم ہے, ڈیٹ آف برتھ ہے, ایڈریس ہے اینڈ فون ہے. یہ ہمارے پاس ایک کہہ لیں کہ اسٹوڈنٹ کا ٹیبل ہے جس میں ہم نے ڈیٹا جو ہے وہ سیو کرنے چاہ رہے ہیں. ایک میں ہمارے پاس رول نمبر ہے اور پھر ہمارے پاس نیم آتا ہے, پھر ہمارے پاس ڈیٹ آف برتھ آتی ہے, پھر اس کا ایڈریس آتا ہے اور پھر اس کا فون آتا ہے. اب یہ ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے جس میں ہم نے ڈیٹا سیو کرنا ہے ایک اسٹوڈنٹ سے, کسی بھی اسٹوڈنٹ سے ریلیونٹ. اب اس میں ایک سے زیادہ اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں, تھاؤزنڈس آف اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں, 100 آف اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں. تو اٹس ڈیپینڈ آن کہ کتنے اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا سیو کرنا ہے. تو یہ اس میں نہیں ہے. اس میں ہم نے صرف یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے اس کی ایک کی جو ہے وہ یونیک رکھ دینی ہے. تو یونیک کی جو ہے وہ ہمارے پاس رول نمبر ہے. اب رول نمبر جو ہے یہ ہمارے پاس پرائمری کی ہے. یونیک کی جو ہے وہ نیور ریپیٹ. اب یہ دیکھیں رول نمبر پہ تینوں چیزیں لا کر رہی ہیں کہ یہ کبھی ریپیٹ نہیں ہوتا, یہ کبھی نل نہیں ہوتا, یہ آلویز یونیک ہوتا ہے. تو یہ ہماری پرائمری کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو رہی ہے کہ ایسی کی جو ہے وہ ہمیشہ جو نل نہ ہو اور جو ریپیٹ نہ ہو, یہ ہمارے پاس کام کرتی ہے. تو یہ ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو اس طرح سے کچھ ڈیٹا بیس بن جائے گا. یہ کمپوزٹ کمپوزٹ کی وہ والی کی ہوتی ہے, ہمارے پاس اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ کمپوزٹ کی وہ والی کی ہوتی ہے جس میں ایک سے زیادہ پرائمری کیز یوز ہوتی ہیں. اب رول نمبر ایک سیپریٹ کی ہے, ڈیٹ آف برتھ اب سیپریٹ کی ہے. لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ کمپوزٹ پرائمری کی میں جو ہے وہ ایک سے زیادہ ویلیو یونیک ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی. جیسے ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 2 لوگوں کی سیم ہو سکتی ہے, سیم ڈیٹ ہو سکتی ہے, لیکن رول نمبر کبھی بھی سیم نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہم جب ایک یا ایک سے زیادہ جو ہے وہ کیز کو آپس میں ملاتے ہیں تو اس کو ہم کمپوزٹ پرائمری کی کہتے ہیں. یعنی کمپوزٹ ایک سے زیادہ پرائمری کی. اب پرائمری کی ڈیٹ کنسسٹ آف 2 اور مور ایٹریبیوٹس از کالڈ کمپوزٹ کی. یعنی کہ ایک سے زیادہ جو ایٹریبیوٹس ہیں یہ جب آپس میں ملتے ہیں تو جو ہمارے پاس کی بنتی ہے یہ ہمارے پاس کمپوزٹ کی ہے. فار ایگزامپل دا فالوئنگ ریلیشن یوز رول نمبر سبجیکٹ ایز آئیڈینٹیفائی ایچ ٹپل. دس از این ایگزامپل آف کمپوزٹ کی. ٹپل اس کو رو کو کہتے ہیں. ہم پہلے بھی ڈسکس کر سکیں کہ ہر ریکارڈ جو ہے وہ ایک ٹپل کہلاتا ہے, ایک رو جو ہے وہ ٹپل کہلاتی ہے اور ہر ایک لائن میں ایک آپ کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے. اب رول نمبر 1 کا جو ہے وہ ریکارڈ یونیک ہے. اب رول نمبر 1 کا جو ریکارڈ نکالنا ہے اور تو اس کے لیے ہمارے پاس اگر 2 کیز چاہیے ہوں گی تو اس کو ہم کہہ دیں گے کمپوزٹ پرائمری کی. مینس کہ مور دین 1 کیز جب آپس میں مل کے کسی ریکارڈ میں سے ڈیٹا فیچ کرتی ہیں تو وہ کمپوزٹ پرائمری کی ہو جاتی ہے. کینڈیڈیٹ کی A relation may contain many attributes or set of attributes that can be used as primary key. means کہ ایسے ریلیشن شپ کچھ ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کے پاس کسی ڈیٹے کو نکالنے کے لیے یوز ہوتے ہیں. اس کو کینڈیڈیٹ کی کہتے ہیں. جیسے ہمارے پاس رول نمبر ہے تو
اب رول نمبر تو ہمارے پاس آ گیا، لیکن سبجیکٹ اور مارکس نکالنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں سبجیکٹ بھی پتا ہو، تو پھر اس کے ہم مارکس نکال سکتے ہیں. یعنی کہ رول نمبر اور یہ مل کے آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کو مارکس دے رہے ہیں. تو یہ ہماری جو کی ہے یہ کینڈیڈیٹ کی ہے. تو کینڈیڈیٹ کی میں ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ ایک سے زیادہ کیز جو ہے وہ مل کے کسی بھی ڈیٹا بیس کو سے ہم ڈیٹا بیس نکالتے ہیں. تو کینڈیڈیٹ بھی کی میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر اسٹوڈنٹ ہے تو اس کا ہم نے جو ہے اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہے، اور اس کا ہمارے پاس جو ہے وہ رول نمبر ہے، اور اسٹوڈنٹ کا جو ہے وہ نیم ہے، ڈیٹ آف برتھ ہے، ایڈریس ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے یہ اس کینڈیڈیٹ کی بناتی ہیں، اور کینڈیڈیٹ کی جو ہے وہ ہمیں کورس آئی ڈی اس اسٹوڈنٹ سے ریلیونٹ بتا دے گی. تو اس طرح ہمارے پاس جو کینڈیڈیٹ کی ہے وہ مور دین ون پرائمری کیز ہو سکتی ہیں، یا ایک سے زیادہ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں جو مل کے کی بنا دیتے ہیں. آلٹرنیٹ کی وہ والی کیز ہوتی ہے جس کو آپ ایک پرائمری کی کے اکارڈنگ یوز کر سکتے ہیں. مینس کہ آپ کی پرائمری کی جو ہے وہ رول نمبر ہے یا رجسٹریشن نمبر ہے، لیکن آپ کی آلٹرنیٹ کی جو ہے وہ رول نمبر ہے. مینس کہ اگر ہمیں رجسٹریشن نمبر بھول جاتا ہے تو ہم رول نمبر کے تھرو جو ہے وہ ڈیٹا کو سرچ کر سکتے ہیں. The candidate key that are not selected primary key are known as alternate key. Suppose student relation contain different attributes such as roll number, registration number, roll number, name, date of birth, address and phone. The attribute registration number and roll number can be used to identify each student in a relation. If registration number is selected as a primary key, then roll number attribute can become alternate key. یعنی کہ ایسی کی جو پرائمری کی کے جگہ یوز ہو سکتی ہے. اگر ہمارے پاس پرائمری کی نہیں ہے لیکن ہم ڈیٹا کو سرچ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں، فیچ کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ کام کر سکتے ہیں. جیسے ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ رجسٹریشن کی بھی ہمیشہ یونیک ہوتی ہے اور رول نمبر بھی ہمیشہ ہمارے پاس یونیک ہوتا ہے. باقی یہ ساری کی ساری چیزیں ریپیٹ ہو سکتی ہیں. ایک سے زیادہ لوگ ایک گھر میں رہ سکتے ہیں، دو اسٹوڈنٹ ایک نمبر یوز کر سکتے ہیں، دو اسٹوڈنٹ کی ڈیٹ آف برتھ سیم ہو سکتی ہے، نیم سیم ہوتا ہے، ایون کہ سم ٹائم فادر نیم بھی سیم ہوتا ہے. لیکن رول نمبر اور رجسٹریشن نمبر ہمیشہ سیپریٹ ہوگا. تو رجسٹریشن نمبر ہمارے پاس پرائمری کی ہے، اور رول نمبر جو ہے یہ الٹرنیٹ کی ہے جو رجسٹریشن نمبر کی جگہ یوز ہوتی ہے. اب اسے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس سے نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے، جو نئی چیز اگلی چیز آتی ہے وہ فورن کی. فورن کی وہ والی کی ہے جو آپ کی پرائمری کی جگہ یوز ہوتی ہے. مینس کہ جب ایک ٹیبل کی پرائمری کی ایک ٹیبل میں ایز اے پرائمری کی یوز ہو رہی ہے، لیکن دوسرے ٹیبل میں وہ یوز ہو رہی ہے ڈیٹا کو سیو کرنے کے لیے. جیسے یہ اسٹوڈنٹ نیم ہے، آئی ڈی ہے، نیم ہے، اور پھر ہم نے دیکھنا ہے اسٹوڈنٹ کا کون سا کورس جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کر رہا ہے. تو اسٹوڈنٹ کورس کا ادھر نمبر آ رہا ہے، اور دوسرے ٹیبل میں ہم اسٹوڈنٹ کورس کا نمبر اور آئی ڈی. اب نمبر جو ہے یہ اس والے کورس والے جو ٹیبل ہے اس میں یونیک ہے کورس آئی ڈی. تو کورس آئی ڈی جو ہے اگر ہم کسی کو کسی دوسرے ٹیبل کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ ادھر جا کے فورن کی بن جاتی ہے. مینس کہ ایک ایسا ایٹریبیوٹ جو ایک ٹیبل میں پرائمری کی ہوتی ہے جب کسی دوسرے ٹیبل میں یوز ہوتی ہے تو وہ ایز اے فورن کی ہوتی ہے. اب فورن کی از ایٹریبیوٹ اور سیٹ آف ایٹریبیوٹ ان ا ریلیشن ہوز ویلیو میچ اے پرائمری کی ان ادر ریلیشن. تو ایک یا ایک سے زیادہ جو ہیں وہ آپ کی پرائمری کیز بھی ہو سکتی ہیں، اور ایک پرائمری کی جب کسی دوسرے میں یوز ہوتی ہے تو یہ جو ہے وہ فورن کی بن جاتی ہے. تو یہی آج کا ہمارا لیکچر تھا جس میں ہم نے ڈسکس کیا پرائمری کی کیا ہوتی ہے، الٹرنیٹ کی ہوتی ہے، کمپوزٹ کی کیا ہوتی ہے، فورن کی.